بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے نمبر 3 اور مضمون ہے اردو ادب اور جماعت ہے آپ کی سوئم۔ جی بچوں، تو آج ہمارا نیا سبق ہے، سبق نمبر 3، جس کا نام ہے میرے ہمسائے۔ اس میں ہم آپ کو کیا کیا کروائیں گے اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ پہلے ہم آپ کو نئے الفاظ سکھائیں گے، اس کے بعد سبق کی بلند خوانی کروائیں گے، اس کے بعد ہم آپ کو الفاظ معنی سکھائیں گے، سبق کی وضاحت کروائی جائے گی، خالی جگہ کی جائے گی، اور پھر آخر میں ہم سبق کا جائزہ لیں گے۔ آئیے بچوں کچھ نئے الفاظ سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے ایشیا، دوسرا لفظ ہے علاقوں، تیسرا لفظ ہے بر اعظم، چوتھا لفظ ہے تہذیب، اور آخری لفظ ہے گجراتی۔ جی بلند خوانی سبق نمبر 3 میرے ہمسائے۔ آپ سب بچے اپنی کتاب کھول لیں تاکہ آپ میرے ساتھ ہی اس کی ریڈنگ شروع کریں، اور ہر لفظ کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے اور پڑھنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ آپ کی ریڈنگ بہتر ہو۔ میں پاکستان ہوں، میں ایشیا میں واقع ہوں جو سب سے بڑا بر اعظم ہے۔ خشکی کے بہت بڑے ٹکڑے کو بر اعظم کہتے ہیں۔ دنیا میں کل 7 بر اعظم ہیں۔ ایک بر اعظم میں چھوٹے بڑے بہت سے ممالک ہوتے ہیں۔ میرے ہمسایہ ممالک بھارت، چین، افغانستان اور ایران ہیں۔ میں ان ملکوں کے بارے میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں۔ بھارت، پاکستان کی مشرقی سرحد بھارت سے ملتی ہے۔ بھارت کی آبادی تقریباً 1.25 ارب ہے۔ وہاں بہت سے قومیں آباد ہیں۔ وہاں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں، مثلاً ہندی، پنجابی، گجراتی، بنگالی، مراٹھی، ملیالم وغیرہ۔ بھارت میں ہندوؤں کی اکثریت ہے۔ اس کے علاوہ وہاں بڑی تعداد میں مسلمان، سکھ، عیسائی اور بدھ مت کے ماننے والے بھی رہتے ہیں۔ جی بیٹا، یہ میں نے 2 پیراگرافس کی آپ کو بلند خوانی یعنی ریڈنگ کر کے سنائی ہے، لہٰذا آپ بھی کوشش کیجیے گا کہ اس کو بار بار دہرائیں اور مزید سبق کو بھی مکمل کریں۔ چلیے بچوں، اب ہم آپ کو کچھ الفاظ کے معنی سکھاتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے بر اعظم۔ بر اعظم کیا چیز ہے؟ زمین پر خشکی کا ٹکڑا۔ مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں 3 حصہ پانی اور 1 حصہ خشکی ہے۔ یہ وہ خشکی کا حصہ ہے جہاں تمام ممالک بنے ہوئے ہیں نا، تمام ملک ہیں پوری دنیا کے۔ تو کچھ ممالک ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ملا کر ایک بر اعظم بنتا ہے۔ تو بر اعظم کا مطلب زمین پر ایک ایسا خشکی کا ٹکڑا جہاں کافی سارے ممالک اکٹھے رہتے ہوں۔ دوسرا لفظ ہے ہمسایہ۔ ہمسایہ تو آپ کو بھی پتہ ہوگا، نیبر جسے کہتے ہیں نا آپ، پڑوسی۔ تیسرا لفظ ہے قدیم ترین۔ قدیم کا مطلب بیٹا بہت پرانا، اور ترین یعنی بہت زیادہ پرانا۔ قدیم ترین، بہت زیادہ پرانا۔ اقلیت۔ اقلیت کیا چیز ہے؟ اقلیت جہاں کے رہنے والے ہوتے ہیں، جس مذہب کے رہنے والے ہوتے ہیں، ان کی تعداد کم یا زیادہ۔ اگر وہ تعداد کم ہے تو اقلیت کہلائے گی، اور اگر وہ تعداد زیادہ ہے باقی قوموں سے تو پھر وہ اکثریت کہلائے گی۔ تو یہ لفظ ہمارے پاس ہے اقلیت یعنی تعداد میں کم ہونا۔ اگلا لفظ ہے دیہات۔ دیہات کسے کہتے ہیں؟ گاؤں کو کہتے ہیں نا، جس سے آپ ولیج کہتے ہو۔ تو بیٹا مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آئیے بیٹا، اب میں آپ کو سبق کی وضاحت بتاتی ہوں۔ یہ جو پورا سبق ہے یہ ہمارے ملک پاکستان کے بارے میں ہے، یعنی پاکستان اور پاکستان کے آس پاس میں جو 4 ممالک ہیں ہمارے قریب ترین، وہ ہمارے پڑوسی ملک کہلاتے ہیں۔ تو اس میں پہلا ملک ہے آپ کا بھارت، چین، افغانستان اور ایران۔ تو پاکستان خود آپ کو اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ میرے تعلقات ہمارے پڑوسی ممالک سے کس طرح سے ہیں۔ چلیے میں آپ کو ان ممالک کے بارے میں ڈیٹیل دیتی ہوں۔
جی بیٹا، پہلا ملک ہے بھارت۔ بھارت کون سا ملک ہے جسے آپ انڈیا کے نام سے بھی جانتے ہو نا؟ یہاں کی آبادی جو ہے، یہاں کی جو پاپولیشن ہے، لوگ جو رہتے ہیں وہ 1.25 ارب ہے، یعنی کہ 100 کروڑ اور 25 کروڑ اور اوپر ملا کر 1.25 ارب بنتے ہیں۔ وہاں پر بہت سی قومیں آباد ہیں، یعنی کہ بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ جو ہیں ہندو ہیں نا، یہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کا مذہب ہے۔ اسی طرح وہاں پر بھی پاکستان کی طرح زمینوں پہ زمینداری اور کھیتی باڑی کی جاتی ہے۔ جی، اگلا ملک جو پاکستان کا پڑوسی ملک ہے وہ ہے چین۔ چین جسے آپ چائنا کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ چائنیز جو قوم ہے وہ اس ملک میں صرف ایک ہی قوم رہتی ہے، یعنی اس کے علاوہ اور کوئی بھی قوم کے لوگ وہاں پر نہیں رہتے ہیں، بلکہ کچھ ہیں جو مسلمان ہیں وہاں کی اقلیت میں، جن کی تعداد بہت ہی زیادہ کم ہے۔ اچھا، اب یہ جو ملک ہے اس میں یہاں کے لوگ جو رہنے والے ہیں بہت محنت کش ہیں، بہت زیادہ محنت کرتے ہیں۔ وہاں پر بھی پاکستان کی طرح زراعت یعنی کہ کھیتی باڑی کی جاتی ہے، اور وہ لوگ اپنی ٹیکنالوجی میں یعنی کہ سامان بنانے میں، جدید ترین بلڈنگیں بنانے میں، جدید ترین سڑکیں بنانے میں دنیا میں سب سے آگے ہیں، اور سب سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک میں چائنا بھی شامل ہے۔ بچوں، اگلا پڑوسی ملک ہمارا ہے وہ ہے افغانستان۔ افغانستان جو ہے وہ پاکستان کے مغرب کی طرف واقع ہے۔ یہاں پر زیادہ تر بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں، پہاڑی علاقہ ہے، اور یہاں پر بھی جو ہے لوگ زراعت یعنی کہ کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ یہاں پر پشتو زبان، دری زبان اور فارسی زبانیں بولی جاتی ہیں، اور یہ ایک اسلامی ملک ہے، اور اس کے دارالحکومت یعنی کیپٹل کا جو نام ہے وہ ہے کابل۔ تو بچوں، اب ہمارا آخری پڑوسی ملک جو ہے وہ ہے ایران۔ ایران کا نام بھی آپ نے سنا ہی ہوگا۔ ایران ایک مسلم ملک ہے، یعنی کہ یہاں پر جو رہنے والے ہیں وہ مسلمان ہیں۔ یہ ہمارے مغربی سرحد کی طرف ہم سے کنیکٹڈ ہے یہ ملک۔ یہاں پر بھی زیادہ تر فارسی اور پشتو بولی جاتی ہے، اور یہ جو ہے اس ملک میں سب سے زیادہ قدیم ترین روایتیں یعنی تہذیب ہے یہاں کی، اور یہاں کی جو سرزمین ہے وہ بہت زیادہ زرخیز، یعنی کہ آپ کو ہر طرف گرینری ہی گرینری نظر آئے گی، اور پہاڑی علاقے بھی ہیں یہاں پر۔ یہاں کے لوگ بھی کھیتی باڑی کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اور یہاں کی پیٹرولیم کی پیداوار یعنی کہ جیسے پیٹرول وغیرہ نکلنا یہاں پر بہت زیادہ تعداد میں ہے۔ ایرانی جو ہیں وہ فارسی میں بات کرتے ہیں، اور یہاں کا دارالحکومت جو ہے وہ تہران ہے۔ تو بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارے پڑوسی ممالک کے بارے میں بہت اچھی طریقے سے معلومات مل گئی ہوں گی۔ اگلی مشق ہم آپ کو کروا رہے ہیں، یہ کچھ خالی جگہیں ہیں جنہیں ہم نے مناسب الفاظ سے فل کرنا ہے۔ پاکستان بر اعظم ڈیش کا حصہ ہے۔ اب کون سا بر اعظم ہے؟ 7 بر اعظم ہیں، جس کے اندر ایک ایشیا بھی ہے، تو پاکستان بر اعظم ایشیا کا حصہ ہے۔ نمبر 2، پاکستان کی مشرقی سرحد ڈیش سے ملتی ہے۔ کون سا ملک ہے جہاں پر مشرقی سرحد سے ہماری کنیکٹ ہے وہ ملک؟ وہ ہے بھارت، تو یہاں پر آئے گا بھارت۔ نمبر 3 ہے، بھارت میں ہندوؤں کی ڈیش ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا جو کم تعداد ہوتی ہے وہ اقلیت کہلاتی ہے، اور جو زیادہ تعداد ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ اکثریت۔ تو جی ہاں، یہاں پر بلینک میں آئے گا اکثریت۔ چوتھا ہمارا جملہ ہے، ڈیش کا دارالحکومت بیجنگ ہے۔ بیجنگ کون سے ملک کا کیپٹل ہے؟ چین کا۔ آگے سمجھ میں۔ اور آخری جملہ ہے، ایران قدیم ترین ڈیش رکھنے والا ملک ہے، تہذیب رکھنے والا ملک ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جی بیٹا، اب ہم جائزہ لیں گے کہ آج کے سبق میں ہم نے کیا کچھ سیکھا۔ آج ہم نے سیکھے کچھ نئے الفاظ، اور پھر ہم نے سبق کی بلند خوانی کی، یعنی 2 پیراگراف کی آپ کو ریڈنگ کروائی گئی، کچھ الفاظ کے معنی سیکھے، پھر آپ کو میں نے سبق کی پوری وضاحت دی، اور آخر میں ہم نے ایک سرگرمی یعنی ایکسرسائز خالی جگہ پر کریں مکمل کیا۔ اچھا بچوں، اب ہمارے سبق کا اختتام ہو چکا ہے، اور آپ بہت اچھے سے اس کو پڑھیے گا، یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اب ملیں گے آپ سے اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔